عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام کا نام تو پلس مائنس ہے، قبلہ نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری زیدہ مجدہ کا یہ پروگرام ہے، اور آج ہم جس ہستی کے بارے میں اس پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی مائنس نہیں ہے اور پلس ہی پلس ہے۔ وہ ہستی کون سی ہے اور کیا ذکر کرنے جا رہے ہیں، نگران شورا سے سنتے ہیں۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی، اللہ اللہ، شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جیسے کہ ابھی سلمان بھائی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ ہمارے لیے سیرت ہے کہ جس میں نہ صرف پلس بلکہ ان کی سیرت پر عمل کرنے والے کی زندگی میں بھی پلس ہی پلس آ جاتا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور سارے وہ خوبصورت اور مثبت پہلو آپ کو ان کی زندگی میں ملا کریں گے۔ تو انشاءاللہ ان کا ذکر مبارک اللہ کی رحمت سے کریں گے اور خوب برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو زہرا کیوں کہا جاتا؟ اصل میں ان کے نام اور القاب پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، اگر مجھے اجازت ہے تو میں وہ آپ کو بیان کروں۔ سبحان بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمٰن نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے نام اور لقب کی جو وجوہات ہیں، اللہ پاک نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اولاد، آپ کے محبین جو آپ سے محبت کرتے ہیں، کو دوزخ کی آگ سے دور کیا ہے، اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہوا۔ سبحان اللہ، اب یاد رکھیے گا مجھے ان سے بہت محبت ہے، کیا بات، میرے آقا کی شہزادی ہیں مرحبا۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھیں، لہٰذا آپ کو بطول کا لقب دیا گیا۔ زہرا اس کا معنی کلی کے ہیں۔ جی، یہ میں یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کی یہ خوبصورتی بیان کرنا چاہتا ہوں جی، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک لفظ اور پھر اس کے آگے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ واہ، زہرا ہے کلی، جی، زہرا کہتے کلی کو ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ بڑا یہ فن شعری کے طور پہ بڑا خوبصورت ایک یہ اضافہ ہوتا ہے کہ لفظ جو بیان کیا جائے آگے اس کی تفسیر بیان کی جائے۔ واہ، تو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، زہرا کہتے کلی کو ہے، ایسی بات، مگر چمنستان کی کلی، واہ اور وہ کون ہے؟ زہرا ہے۔ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے نا، یہاں اعلیٰ حضرت نے زہرا کا ہی لفظ کا نام لقب استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ امیر سنت کے شعر میں بھی ہے، مدنی مدینے والے۔ مدنی کون ہے؟ مدینے والے، مدینے والے۔ کیا بات، یہ فن شعری کو جو تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ بڑا حسن، یہ حسن پیدا کرتا ہے۔ جی، تو زہرا یہ اس کے معنی ہے کلی کے، آپ جنت کی کلی تھی، سبحان اللہ، خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حتیٰ کہ آپ کی کبھی ایسی کیفیت نہ ہوئی جس سے خواتین
کو واسطہ پڑتا ہے اور وہ اس میں مبتلا ہوتی ہیں. صحیح. آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی اللہ اکبر. جسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونگا کرتے تھے. واہ واہ. اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا سبحان کہ اللہ. آپ جنت کی کلی ہیں، آپ سے جنت کی خوشبو آتی تھی. اور وہ خوشبو، آپ سوچئے کہ یہ خوشبو کو بھی سونگھنے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. اور یہ اتنا خوبصورت گھرانہ ہے یار، جی. کیا بات کریں گے. کوئی ایک شعر بھی ایسا سنا ہے سب جس میں یہ سب آ بھی رہا ہو، بطول بھی آ رہا ہو، شعر زہرا بھی آ رہا ہو، تو فاطمہ بھی آ رہا ہو. آپ کی طرز سے زیادہ اچھا لگے گا. اللہ اکبر. بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا. تو یہ ہمارے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے یہ فرمائے کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو اچھا پھر یہ کہ جب یعنی ان کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے اللہ اور ان کی رضا میں جی رب کی رضا ہے. صحیح. جو انہیں تکلیف دے اس نے گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. صحیح. میں کبھی کبھی جیسے ان کی سیرت کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو ان کی سیرت کے مطالعے میں انہیں بطور بیٹی دیکھتا ہوں، بطور بیٹی والد کی اور بطور بیٹی امی کی. واہ. یہ بیٹی جو ہوتی ہے نا، اس کے بھی یہ دو رول ہیں گھر میں. والد کے ساتھ اس کا رول بھی ہے اور اس کا امی کے ساتھ رول بھی ہے. واہ. والد کے ساتھ جو بیٹی کا رول ہے نا وہ بڑا مطلب کہ لیمیٹڈ ہے صحیح. اور پارشلی ہے. صحیح. لیکن ماں کے ساتھ جو بیٹی کا رول ہے نا وہ پارشلی نہیں ہے، وہ بڑا مطلب کمپلیٹ رول ہے. یعنی یہ سمجھے کہ کمپلیٹ، یعنی ماں بھی جتنا گھر میں اتنا بیٹی بھی گھر میں ہے. تو یہ دونوں رول کو بیلنس لے کر چلنا کہ میں اپنے والد کے ساتھ کس طرح اور اپنے امی کے ساتھ کس طرح ہوں. صحیح. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، ان کی امی جان ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی ایک اپنی شان ہے، ان کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے. اور ان کے ساتھ آپ کی جو بھی شہزادیاں تھیں وہ اپنی امی جان کے ساتھ جس انداز پہ تھیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے غار سے عبادت کرنے کے بعد، تو آپ سمیت یعنی ام المومنین سمیت بیٹیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ ماحول، یہ گھر دیکھیے کیا بات. کتنا خوبصورت گھر ہے، واہ. کتنا خوبصورت گھرانہ ہے. اور ایک والد جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ذکر کر رہے ہیں، واہ. جبکہ یہ وہ وقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. جی. ٹھیک ہے. تو لیکن اچھا یہاں میں چونکہ ہمارا پیٹرن ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم سیرت سے سمجھنے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل. فضائل کے ساتھ ساتھ. جی. عموماً والد کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ گھر میں وہ برتاؤ یا وہ سلوک نہیں ہے. صحیح. سم ٹائم شوہر کو یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ وہ بیوی کا سلوک یا برتاؤ نہیں ہے، یا میری اولاد میرے ساتھ وہ سلوک یا برتاؤ نہیں کرتی جیسا کرنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی شوہر ڈیزرو کرتا ہے، والد صاحب کو یہ اس کے حقوق ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں اپنے اسلامی بھائیوں سے انتہائی معذرت کے ساتھ ایک دو درخواستیں کروں گا. وہ درخواست اس طرح کی ہے کہ سیرت اگر بہتر ہو نا تو اللہ تعالیٰ دل میں محبت بھی داخل فرما دیتا ہے. یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اولیاء کاملین کی سیرت، دیگر نیک لوگوں کی اگر ہم سیرت دیکھتے ہیں تو ان کے کردار کی وجہ سے بھی ان کے گھر میں ان کی عزت ہوا کرتی تھی. تو میری درخواست میرے اسلامی بھائیوں سے یہ ہے کہ اگر آپ والد ہیں یا آپ شوہر ہیں تو اپنے کردار اور اپنے مزاج کا ضرور جائزہ لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ایک خوبصورتی پیدا ہوگی. رسول اب خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی. اب ان کی تربیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تربیت کا انداز دیکھیے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون جنت حاضر ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر استقبال کیا کرتے تھے بیٹی کا. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شہزادی کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ اٹھ کر استقبال کرتی تھی کہ میرے والد ماجد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو میں یہ جب پڑھتا ہوں تو ایک تو ہم ان کے سیرت کو پڑھتے ہیں سلمان بھائی، اور ہماری اکثریت یہی کرتی ہے، سیرت پڑھتی ہے، مگر یہ سیرت پڑھتے پڑھتے بندہ کا یار یہ گھر یہ ماحول مجھے بھی اس کا کچھ فیضان نصیب ہو. صحیح. تو یہ فیضان نصیب ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے کردار کے اندر وہ چیزیں آ جائیں. ٹھیک. میرے سنت نے والد اور والدہ کے تعلق سے بیجا سختی، ڈانٹ ڈپٹ، ڈانٹنا جھاڑنا، اس کے تعلق سے امیر سنت نے کافی مدنی پھول عطا فرمایا. یعنی کہ یہاں تک بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ بعضوں کی تو اتنی یہ عادت ہو جاتی ہے کہ وہ خوبی بھی جب کوئی اولاد کرے گی نا، بیٹی اچھا پکائے گی یا بیٹے نے کوئی اچھا کام کر کے دیا، ایون بہو کو بھی لے لیں آپ، تو اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی کمزوری نکالنی ضرور ہے. اب کیا لیکن اگر تم یوں کر لیتے تو یوں کر لیتے کوئی 4 دن کے بعد بول دیتے یار کیا تو صحیح نا. یعنی جب اس کی کمزوری کا آپ نے پوسٹ مارٹم کیا تو اس میں سے کوئی خوبی نہیں نکالی کہ کمزوری تو بہت ہی، چلو اس میں سے ایک خوبی یہ نکلی، لیکن جو خوبیاں تھیں اس میں سے کمزوری ضرور نکالی. تو یہ انداز و مزاج سے عمومی طور پر گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. صحیح. آپ یہ فرمائیں کہ جیسے سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ بنت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک ذات ہے، ان کا اپنی والدہ کے ساتھ بھی حضور کے ساتھ بھی آپ انداز بتا ہی رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آج کے زمانے میں اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو ماں اور بیٹی کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک فاصلہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ بات جو ماں کے ساتھ شیئر ہو جانی چاہیے یا ماں کے ساتھ ماں کو بتانی چاہیے، اس سے رہنمائی لینی چاہیے، یہ باتیں یہاں سے رخصت ہو کر یہ کہیں اور جو ہے یہ جاتی جا رہی ہیں؟ آپ کو اس میں کیا ریزن لگتا ہے؟ دیکھیے سلمان بھائی، ہونا یہ چاہیے کہ گھر کی بات گھر میں رہنا ہی، اور ہونا بھی یہی چاہیے، گھر کی بات گھر میں رہے، باہر تو نکلنی بھی نہیں چاہیے گھر کی بات. بیٹی ہوتی ہے، اس کو تربیت کی بہت حاجت ہوتی ہے. ڈفرینسز اگر کہیں ہیں، یعنی ہم جب یہ مدنی چینل پروگرام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کئی ایسے دیکھنے سننے والوں جن کے گھروں میں ماں بیٹیوں کے درمیان کوئی ڈفرینسز یا فاصلے نہ ہوں. صحیح. لیکن جو اطلاعات ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ فاصلے ہوتے ہیں. جی. تو جیسے میں نے کہا کہ بیٹی کا زیادہ تر وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے. آپ دیکھیے کہ بیٹا ماں کے لیے زیادہ سافٹ کارنر رکھتا ہے، بیٹی باپ کے لیے زیادہ سافٹ کارنر رکھتی ہے. صحیح. حالانکہ سب اسی کی سب ان کی اولاد ہے. صحیح. مگر اس کی اگر آپ بیسک ریزن پکڑیں گے نا تو ایک بیسک ریزن ملے گا کہ باپ کے ساتھ بیٹا زیادہ رہتا ہے تو اس کی امپورٹنس تھوڑی کم ہو جاتی ہے. ماں کے ساتھ بیٹی زیادہ رہتی ہے تو اس کی امپورٹنس کم ہو جاتی ہے. تو اب چونکہ یہ کم رہنے کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے تو وہ کہنا سننا، وہ زیادہ بیٹی رہتی ہے تو ماں کی زیادہ سنتی ہے، وہ زیادہ باپ کے ساتھ زیادہ سنتا ہے. لیکن اگر یہ دونوں رول جس کو والدین کہتے ہیں، اگر یہ دونوں آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کریں گے، ہم نے اولاد کو سمجھانا کیسا ہے، اولاد کو بتانا کیسا ہے، بیٹی کے تعلق سے کیسے رہنا ہے، تو ماں اگر اپنی بیٹی کے ساتھ زیادہ شفقت کا ایک ہی پہلو ہے، کھانا تو دے دیتے ہیں، اٹھا تو دیتے ہیں، کپڑے تو دلا دیتے ہیں، لیکن جو اخلاق ہے نا، کردار، یہ اس سے بڑا مطلب کہ وہ جیسے وہ ایک شوہر کے تعلق سے میں نے کتاب میں پڑھا تھا، بڑی عجیب بات لکھی تھی سلمان بھائی. جی. بیوی شوہر کی بدصورتی اور غربت تو برداشت کر لیتی ہے، بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی. صحیح. یعنی اگر شوہر بدصورت ہو یا غریب ہو، عورت سروائیو کر لے گی، لیکن اگر بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے نا، تو سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، پھر نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح مطلب کہ یہ ہر ایک کے کریکٹر کے ساتھ آپ جوڑتے چلے جائیں. اور ان حالات میں کہ جب کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں، جی، ماں کی بیٹی پر شفقت بڑھنی چاہیے، صحیح، اور بیٹی کی ماں کی خدمت بڑھنی چاہیے. اگر یہ دونوں شفقت اور خدمت کا برتاؤ بڑھ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ ہو جائے گا. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روایت ہے نا، حدیث، کہ اگر یہ اس پر غور کر لیا جائے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. صحیح. تو ماں بڑی ہے، اولاد کو چاہیے کہ ماں کا ادب کرے، اور بیٹی چھوٹی ہے تو ماں کو چاہیے کہ بیٹی پر شفقت کرے.
تو انشاءاللہ یہ اگر سلسلہ چلتا رہا تو گھر امن کا گہوارہ رہے گا انشاءاللہ۔ صحیح ہے صاحب، جیسے سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کا ایک بڑا یہ پہلو ہے، آپ بیٹی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرور دو عالم کی، آپ بیٹی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو اسی مناسبت سے میں ایک بات اور بھی جو ہے وہ کرنا چاہوں گا، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر گھر میں ماں اور بیٹی کا آپس کے اندر ایک جو ہے وہ اچھا رویہ اور سلوک نہیں ہے، ایسے ایسے جھگڑے اطلاعات سننے کو ملتی ہیں کہ جسے بولیں کہ میری شکل نہ دیکھے، میرا منہ نہ دیکھے، یعنی یہاں تک بھی ماں بیٹیوں میں یہ باتیں خبریں موجود ہیں اس طرح کی بھی۔ تو جیسے مثال کے طور پر کسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، جہاں پر بھی ہیں، تو وہاں وہ ایک جو ہے وہ سہیلی اپنی دوسری سہیلی کو بتا رہی ہے کہ میری ماں تو مجھے یوں جو ہے وہ میرے ساتھ تو یہ انداز ہے، تو یہ انداز ہے، تو یہ انداز ہے، تو وہ انداز ہے، یعنی یہ اتنا ہے کہ اس میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، باؤنڈری کھلی ہوئی ہے اپنی ماں جی 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 کہ میری ماں ایسی کیوں نہیں، ہاں تو وہ ضروری تو نہیں کہ مجھے ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں، دیکھیں ادھر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کپڑوں میں ریسٹرکشن نہیں ہے، آنے جانے میں نہیں ہے، وہ جو کہہ رہی ہے کہ میری ماں ایسی ہے تو اس کی ماں ایک تو وہ جو ماں کر رہی ہے وہ صحیح ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ماں ہے تو اپنی اولاد کے لیے بولنے، روکنے، ٹوکنے کا مزاج ماں کا ہونا چاہیے۔ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ مطلب وہ اولاد اگر بیٹی کہے کہ نہیں بس میں جو کچھ کرتی ہوں میری ماں مجھے کبھی کچھ بولتی ہی نہیں ہے، تو کیوں نہیں بولتی ماں؟ ماں کیا کر رہی ہے؟ اگر بیٹی خدا نہ خواستہ بد اخلاقی کے کام میں لگی ہوئی ہے، فضول خرچی کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، وقت ضائع کرنے کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، گھر گھرستی کے کاموں میں نہیں ہے، کچن فرینڈلی نہیں ہے، اور جو ایک مطلب کہ امور سلیقہ داری جس کو کہتے ہیں گھریلو، کیونکہ ماں کو تو یہ بھی تو ٹینشن ہوتا ہے نا کہ بیٹی نے آخر جانا تو سسرال ہے نا، جی ٹھیک ہے۔ اب جب اس طرح کی کوئی ماں ہوتی ہے کہ جو بیٹی جو بھی کرے اس کو بولنا ہی نہیں، تو بیٹی کو تو یہ، کیونکہ ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے آپس میں ہم جب مشورہ کرتے ہیں کہ جھگڑا تو نام ہے، ہاں میں تو کوئی جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ہی بھائی آپ مجھے بولو میں کہا کر لو تو کیا جھگڑا ہے، میں منع کروں تو جھگڑا ہے نا، ایسا ہی تو نام ہے تو ہاں میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں، جھگڑا تو نام ہے۔ صحیح، اگر ماں نہیں ٹوکے گی، ماں نہیں بولے گی، ماں اصلاح نہیں کرے گی، تو کل کو یہی بیٹی ہی جب اپنے سسرال جائے گی اور اس کی یہی عادتیں ہوں گی کہ جس پر ماں کبھی اس کو بولتی ہی نہیں تھی، تو کیا ساس ماں بن کے رہے گی اس طرح کی؟ یا شوہر اس طرح کا مطلب کہ رویہ اختیار کرے گا کہ مرضی اٹھے مرضی نہیں اٹھے، جو کپڑے پرانے ہو، جو تھوڑا سا فیشن ہٹا تو بھائی دوسرے کپڑے چاہیے، تو ہر دفعہ کی کوئی نئی فرمائشیں، نئی خواہشیں، تو سوئے تو اٹھے نہیں، اٹھے تو سوئے نہیں، اور مطلب کہ سوشل میڈیا پر اگر بیٹی لگی رہے، موبائل پہ بیٹی لگی رہے، اور کچن کا کوئی کام نہ کرے، یہ نہ کہ جو ایک دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اب میری جو ناظرین ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ عورت کا ایک اپنا گھر کا، فیملی کا ایک اس کا رول تو ہے نا، کردار تو ہے، جی اور وہ کردار گھر کی چار دیواری، کچن اور یہ ساری چیزیں اس کے کردار کا حصہ ہیں۔ جی تو بیٹی کو تو باقاعدہ اس طرح تربیت دینا ماں کی ذمہ داری ہے، صحیح، ماں کی ذمہ داری ہے یہ کہ ماں اس کی ایسی تربیت کرے، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ بیٹی ان تمام تر تربیتوں کو لیے بغیر سسرال چلی گئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹی اس وقت سب سے زیادہ اپنی ماں کو کوسے گی، کاش کہ میری ماں نے میری تربیت کی ہوتی۔ ہاں اگر ماں نے تربیت کی کوشش کی اور بیٹی نہ اس پر اتری اور بیٹی نے اس کا سبق نہ سیکھا، نہ یاد کیا، اب اگر اس کو شکایت ہوگی بھی بیٹی کو، جی ماں کو کہے گی تو ماں کہے گی تو میں تو بیٹا آپ کو سمجھاتی تھی کہ آپ آ کے یہ سارے کام کریں، تو ابھی تو ماں ہوتی تو ماں کر لیتی ہے، لیکن جب آپ کی شادی ہو جائے، میری جتنی بھی مدنی بیٹیاں ہیں، میری اسلامی بہنیں، ان سب کو میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر ماں آپ کو اس طرح کبھی بولتی ہے کپڑے دھونے کے تعلق سے، کپڑے آئرن استری کرنے کے تعلق سے، کپڑے طے کرنے کے تعلق سے، صفائی ستھرائی کے تعلق سے، اپنے کمروں کو صاف رکھنے کے تعلق سے، آپ کو کچن کے تعلق سے کہ کھانا پکانا ہے، صفائی ستھرائی ہے، چیزیں اپنی جگہ پر رکھنے کے تعلق سے، وقت پر اٹھنے کے، وقت پر سونے کے تعلق سے، اچھا ایگریشن سے جو بعضوں کا جذباتی لڑکیاں ہوتی ہیں، بات بات پہ لڑ پڑتی ہیں، بات بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں، بات بات پہ الجھ پڑتی ہیں، اگر والدین اس تعلق سے آپ کو یہ خاص طور پر آپ کی امی سمجھاتی ہے کہ بیٹی یا تو امی کو بھی یہی کہوں گا کہ اسی طرح سمجھایا کرے کہ بیٹی یہ عادت درست نہیں ہے، ماں باپ تو آپ کو افورڈ کر لیں گے لیکن بیٹا شادی کے بعد آپ کو کون افورڈ کرے گا، اور اس طرح پھر لڑکیاں اگر یہ نہیں سمجھتی تو کل کو جا کر پھر یا تو خلا مانگ لیتی ہیں یا ان کو طلاق ہو جاتی ہے۔ نہیں تو وہی سمجھ لینا بھئی، اگر ایک نہیں سمجھ رہا
تو آپ ہی کہہ رہے ہیں دوسرا بندہ سمجھ لے، اگر یہ نہیں سمجھ رہی تو دوسرا ہی سمجھ لے. مطلب ماں ریسٹرکشنز لگا رہی ہے اور یہ اس کو بتا رہی ہے کہ یوں نہیں، آپ یوں کریں، اور یہ نہیں سمجھ رہی تو پھر ماں ہی چھوڑ دے. کیا نہیں ایسا نہیں ہوتا، بدمزگی بنانی. چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. مطلب وہ خود کیسے سمجھ لے. مطلب ڈرائیور بولے تو گاڑی نہیں چلاتا، گاڑی کے وہ تو ڈرائیور کو چلا دے، ایسا تھوڑی ہوگا. گاڑی تو ڈرائیور ہی چلائے گا نا. کوئی گاڑی کو کبھی ڈرائیور ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے نا، ایسی بات گاڑی ڈرائیور کو چلاتی ہے یار، نہیں. ایسا تو نہیں ہے نا. تو یہ نہیں اس کو جو اور جب گاڑی ڈرائیور کو چلاتی ہے نا پھر تو تو پھر وہ تباہی ہی آتی ہے. پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے نا. ایسا ہی ہے. تو یہ مطلب کہ جو ہیں جی یہ پرنسپلز ہیں. عام خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ رہے ہیں نا. جی شادی کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. جی الحمدللہ ہمارے درمیان کام کی تقسیم ہو چکی ہے. واہ. گھر کے سارے کام فاطمہ کریں گی، واہ. گھر کے باہر کے جو معاملات ہیں وہ میں دیکھا کروں گا. سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں یہ ہے لائف. واہ 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 یہ اہل بیت کے سیرت سے اگر سیکھنے کی یہ چیزیں ہیں واہ واہ واہ. کہ بھائی یہ گھر کی تقسیم کیا تھی. آپ دیکھیں کہ پانی وغیرہ کے تعلق سے، بچوں کو سلانے کے تعلق سے، بچوں کی دیکھ بھال کے تعلق سے، ایون کہ کھانا پکانے کے تعلق سے، چکی پیسنے کے تعلق سے، یہ ساری سیرت کہاں ملتی ہے. اور محنت مزدوری کے تعلق سے، اور پانی بھر کر ڈالنا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے، جو انہوں نے مزدوری فرمائی، ساری اپنے غلاموں کی تربیت ہے. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. یہ خاتون جنت کو کیا تھی؟ اگر یہ مطلب کہ ان کے لیے تو فرشتے حاضر ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، فرشتے بچوں کو جھولے دینے کے لیے حاضر ہیں. اللہ. ان کے لیے کیا ہے؟ یہ تو مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، جی. شہزادی کونین ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ان کے شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. واہ واہ. ان کا شوہر تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں. اللہ اکبر. اور ان کے والد ماجد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. یہ تو پورا گھرانہ سرداروں کا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پورا گھرانہ سرداروں کا ہے، اور تربیت غلاموں کی فرمائی جا رہی ہے. سبحان کہ دیکھو یہ زندگی ہے. تو اس طرح کی جو بھی ڈسکشن اس سے ہٹ کر ہیں، اگر ہماری آج کی فیمیل، ہماری آج کی عورتیں اس لیکچر کو یا اس گفتگو کو یا اس پوائنٹ کو پکڑتی ہیں جو اس سے ہٹ کر، اس سیرت سے ہٹ کر، سیرت صحابہ کرام، سیرت صحابیات، سیرت صالحات، یہ جو ہماری سیرتیں جن کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا، جن کی اولادیں ان کے ماں باپ کی تھیں، جن کے گھر سلامت رہے، جو مطلب کہ خوشیوں کے ساتھ اور راحتوں کے ساتھ جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، یہ وہ زندگیاں ہیں. باقی آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پوچھیں کورٹ کے اندر، معلوم کریں کتنے خلا کے کیس پڑے ہوئے ہیں، کتنے طلاق کے کیس پڑے ہوئے ہیں. اور شادی کی آپ ڈیوریشن دیکھیں تو شادی کی ڈیوریشن بہت کم ہے. نہیں تو یہ جو تربیت، کیونکہ آج ہم بیٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ جو تربیت کا جو فقدان ہے، تو میں تو یہی عرض کروں گا تمام جو والدہ اگر مجھے دیکھ اور سن رہی ہیں کسی کی بھی، کہ آپ شفقت اور پیار اور محبت کے ساتھ اس پہ لڑائی جھگڑا نہ کریں. ٹھیک ہے بیٹی نہیں مانتی، لیکن منانا تو آپ کو ہی ہے نا. کل کو اگر بیٹی کو تکلیف ہوگی تو وہ تکلیف آپ ہی کی طرف آنی ہے. ایسا ہی ہے. تو اب اس کو اب یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ کیوں نہیں، تو میں کیا کر سکتی ہوں، نہیں، آپ کو پھر بھی کرنا پڑے گا. تو بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ میری جو میں آپ کو ڈسکس جو کر رہا ہوں تو اس کو سمجھیے. عزت کے ساتھ رہیں گے آپ شادی کے بعد، بلکہ اپنے گھر میں بھی عزت کے ساتھ رہیں گے. جیسے آپ کے والد صاحب آ گئے تو جیسے والد صاحب آئے آپ اس کو پانی پیش کریں. امی کہیں باہر سے آئی، امی کو پانی پیش کریں. اور امی یا ابو کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام آپ کر رہی ہیں. یہ سب آپ کی پریکٹس ہے، کیونکہ یہ بات میری بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹا آپ کے پیرنٹس کے گھر میں جو لائف ہے وہ 17 سال 18 سال 20 سال کی آپ کی لائف ہے. اور اگر آپ کی زندگی طویل ہے، آپ 60 سال 50 سال 70 سال کی اگر مثال کے طور پر آپ کی زندگی ہے، تو آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ، میجورٹی حصہ یہ آپ کے امی ابو کے گھر پہ نہیں ہے، یہ آپ کا کہیں اور ہے. کیونکہ بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے، بیٹوں کی کبھی رخصتی نہیں ہوتی. بیٹی رخصت ہوتی ہے، اور وہ رخصت ہو کر ایک نیا گھر، یہ ان کا کتنا بڑا پیشن ہوتا ہے بیٹی کا. آپ سوچئے ایک نیا گھر اسٹیبلش کرتی ہے، نئے لوگوں میں جاتی ہے، نئے لوگوں کو اپنا بناتی ہے، ان کے اندر گھل مل جاتی ہے، ایک پورا ان کا پارٹ آف، ان کا مطلب زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، ان کے گھر کا حصہ بن جاتی ہے. آپ دیکھیں یہ آج تک یہ کروڑوں عورتیں اسی طرح کرتی تھی، کر رہی ہو، کرتی رہیں گی. صحیح. اور جو اس طرح کی مطلب عادت کی نہیں ہوتی، وہ مطلب کہ چاہے وہ کمبائنڈ فیملی ہی ہو یا سنگل فیملی، یعنی کہ اگر صرف شوہر کے ساتھ رہتی ہو یا وہ ان کے مطلب کہ ساس سسر وغیرہ کے ساتھ، جب پورا گھر ہے کمبائنڈ فیملی اس میں رہتی ہو، اگر اس کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں تو نہ وہ وہاں خوش رہے گی نہ یہاں خوش رہے گی.
کیونکہ اس کی جو اس کے سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ تو پوری نہیں ہو رہی نا. عورت سے جو ریکوائرمنٹ صرف مرد ہے، مرد اگر ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا نان نفقے کی، کھلانے پلانے اور رہنے کرنے کے تعلق سے، اخلاقیات کے تعلق سے، جی اگر وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ بھی سروائیو اتنا آسان نہیں ہوتا. جی لیکن یہاں چونکہ بات بیٹیوں سے ہو رہی ہے، لہٰذا میں یہی درخواست کروں گا آپ سے کہ ماؤں کو چاہیے کہ بیٹی اگر تھوڑا بہت نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، اب ماں کے پاس بیچاری ناز نہیں اٹھائے گی تو کہاں اٹھائے گی؟ یہ ناز اٹھانے کی بھی یہی جگہیں ہیں، صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ جگہیں یہاں ان کی تربیت کریں. اسی طرح میں موضوع چلا ہے تو میں عرض کر دوں، اسی طرح والد کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کی تربیت کرے، کہ اس کو بھی ایک ایسی لڑکی ملے گی جو کہ 17 18 20 سال کے بعد اس کے مطلب ایک ایسی جگہ پر اس کی پرورش ہوئی ہے جو ایک اس کا ڈیفرنٹ ماحول تھا، تو وہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس کو موقع دے، اس کو مہلت دے، اپنے گھر کے ساتھ فرینڈلی کرنے کے لیے شوہر کوشش کرے. نہیں تم کو کر لینا پڑے گا، آپ سپورٹ کرے اس کو. وہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو جانتے ہیں، یہ لڑکی آپ کے گھر کے ماحول کو نہیں جانتی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے 1.5 2 سال 3 سال شاید لگ جائیں گے کہ یہ 20 22 سال کے بعد ایک عادت ہے، اس کو مجھے میرے گھر کے اندر فرینڈلی کرنا ہے. تو آپ میں تو ایک برج کا کام کریں گے، اور برج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو پھر آدمی چلتا کیسے؟ صحیح. برج کے کونے وونے نہیں ٹوٹے ہوتے، برج پورا مضبوط ہوتا ہے. تو آپ کو اس نئے آنے والی جو عورت ہے، جو آپ کی بیوی ہے، اس کو اپنی فیملی اور اپنے خاندان میں اس کو کس طرح ایڈجسٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اور یہ بڑی پیار محبت و شفقت سے ہوگا، نرمی سے ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کر کے دیکھیں اور موقع دیں. اللہ نے چاہا تو گھر بنیں گے، گھر ٹوٹیں گے نہیں اللہ کی رحمت سے. تو بیٹیاں انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کی ہے، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس سیرت کو دیکھیں اور آپ پڑھیں کتاب کے اندر کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خادم کے لیے جب خواہش ظاہر کرتی ہیں تو آپ کو خادم نہیں دیے گئے، خادمہ نہیں دی گئی، آپ کو تسبیح دی گئی، آپ کو پڑھنے کے لیے دیا گیا، آپ کو ذکر اذکار دیے گئے. نہیں، گھریلو معاملات کے باوجود آپ کے شہزادے حسن مشتبہ فرماتے ہیں کہ امی جان نے ہمارے ان کے گھر میں ایک مسجد بیت تھی. جیسا میرے سنت بھی ہم نے بتایا، مسجد بیت نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی. تو حضرت حسن مشتبہ شہزادے خاتون جنت کے جو بڑے شہزادے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس طرح کچھ فرماتے ہیں کہ امی جان رات کو محراب میں ہوتی تھی، یعنی اس نماز کی جگہ پر ہوتی تھی، اور فجر تک آپ عبادت میں مصروف رہتی تھی. اب دیکھیں رات بھر عبادت میں مصروف رہتی تھی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری امی جان اپنے لیے نہیں بلکہ سرکار کی امت کے لیے دعائیں کیا کرتی. اللہ. میں نے ایک دفعہ ان کی وجہ پوچھی تو کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ بیٹا گھر سے زیادہ پڑوسی کی اہمیت ہوتی ہے. جو آقا کی امت ہے، اب یہ تھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی نا، اور آقا کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے. کیا یہ شہزادی کونہ نے نہیں دیکھا؟ اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کیا کرتی تھی. میں یہی خواہش رکھوں گا کہ ہماری بچیاں ان کی سیرت سے سیکھیں. اسی طرح شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح اپنے شہزادوں کی تربیت فرمائی، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی، کہ ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے. سبحان اللہ، کیا کمال ہے، ان کی سیرت کتنی تھی، اور سخاوت تھی، شجاعت تھی، اور کیا کچھ نہیں تھا ان کی، کیا کچھ نہیں تھا ان کی سیرت کے اندر. اس نے اخلاق کے جس طرح یہ پیکر تھے، اور جس طرح کے آداب اور جس طرح کے ان معاملات ان کو تھے. خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کچھ پوچھا گیا تو فرمایا دعائے قنوت مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرائی ہے. یعنی نانا جان نے اپنے نواسے کو دعائے قنوت یاد کرائی. تو اس طرح کی چیزیں یہ گھر ہے. تو بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ خاتون جنت سے سیکھیں. والد صاحب کے ساتھ کیسے رہنا ہے، امی کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا ہے، خاتون جنت سے سیکھیں. شوہر کے ساتھ کیسا انداز ہونا چاہیے، خاتون جنت سے سیکھیں. عبادت کیسی ہونی چاہیے، خاتون جنت سے سیکھیں. زندگی گزارنے کے یہ پہلو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھاتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں. اور ماشاءاللہ پردہ کیسے کرنا ہے، خاتون جنت سے سیکھیں. مرحبا. کال دیتے جی.
تو اسلام آباد سے اطہر اتاری عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دے۔ جو ایک مشہور واقعہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اپنا لباس یا چادر سیل کے لیے بھیجی، وہ واقعہ اگر ارشاد فرمائیں گے، ان کی سیرت کے حسین گوشوں سے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ سرکار یہ تو گھرانہ سخیوں کا تھا نا، یہ تو گھرانہ سخیوں کا، سخاوت کی تو خیرات یہاں سے بڑھتی ہے، یہاں سے سخاوت تو یہ تو یہاں تو سخاوت کی خیرات بڑھتی ہے، جو سخی بنائے اس کے صدقے میں بنائے۔ یہ تو وہ گھرانہ تھا، یہ تو مطلب کہ ان کے گھر کے تو فضائل قرآن کریم کی جو تفسیر ہے جی، وہ جو 3 مرتبہ جی، دینے والی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ سورہ دہر میں اللہ کریم نے جی ہاں، اس عمل کو بیان فرمایا ہے۔ تینوں دن یہ الگ الگ ہوا جی بالکل، اور ان کو پیش کر دیا جو گھر میں جی تھا، ایسا ہی یہی تفسیر میں ملتا ہے۔ جی، شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین جب بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرا، جناب علی المرتضیٰ اور حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ سب نے یہ منت مانی کہ شہزادے ٹھیک ہو جائیں تو ہم 3 جو ہے وہ روزے رکھیں گے۔ تو روزہ رکھا گیا اور جب افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی تو کہ پوچھا گیا کون، تو جواب ملا کہ میں یتیم ہوں اور میں بھوکا ہوں۔ تو وہ جو کھانا افطار کے لیے اپنے سامنے رکھا تھا وہ اٹھا کر کے اس کو جو ہے وہ دے دیا، اور پھر دوسرے دن پھر دستک ہوئی، پھر روزہ رکھا گیا اگلے دن، اور پھر جو ہے وہ افطار میں یہی کام ہوا۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، اور پھر تیسرے دن اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں، میں بھوکا ہوں، کھانا کھلائیں۔ تو اپنا کھانا جو اپنے لیے بنایا ہوا تھا، سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے، اور اب افطار کے وقت میں جو سامنے کھانا رکھا ہے وہ اٹھا کر کے دے دیا، اور قرآن کریم نے اس کو پھر ذکر کیا، اور پھر آپ دیکھیں ان کے اخلاص کو بھی بیان کیا ہے، سخاوت کو بھی بیان کیا ہے، اور سخاوت کیسی ہونی چاہیے اس انداز کو بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عمل کی جو اس کا جو اخلاص تھا اس کو بڑے زبردست انداز میں اس کو زور دے کر گویا کہ بیان کیا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، اور کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ صرف اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اور ہم تم سے کسی طرح کے شکریہ کا اور بدلے کا کوئی مطالبہ یہ بھی نہیں۔ صدیق اکبر یاد آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، سبحان جو غلام آزاد کرتے تھے، کمزور غلاموں کو آزاد کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ طاقتور غلام آزاد کرے تاکہ آپ کے کام آئے، ہم نے فرمایا کہ میں ان غلاموں کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ واہ جی واہ، تو یہ بس ان کی یہ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، کال لے لیں۔ جی بالکل۔ میرا نام ہے فاطمہ تاریہ، میں منٹین آباد سے عرض کر رہی ہوں۔ پیارے پیارے نگران شورا، مجھے آپ کا پیغام بہت اچھا لگتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا پردہ تھا، اس کے حوالے سے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی اللہ پاک ان کی برکتیں عطا فرمائے، اور پردے کے تعلق سے تو قیامت کی جو پکار ہے نا، جی، اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، سرکار کی شہزادی گزر رہی ہے، اللہ اللہ، یعنی کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور آپ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط پر بجلی کی سی تیزی سے آپ اس کو جو ہے پار فرمائیں گی۔ کیا کمال ہے یار، بس پڑھتے رہیں اور رش کرتے رہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، مرحبا، ہمیں ان سے محبت ہے، اور ہمیں ان کی غلام ملی۔ اور یہ کہ دنیا میں بھی آپ کو پردہ ہی پسند تھا، غیر محرم سے مطلب آپ کو دیکھ نہ لے، حتیٰ کہ جب آپ کیا وصال کے لیے بھی آپ کو یہی تھا کہ میرے کفن کو بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ اللہ، یہ دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے، اور اس دور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں عورتیں اپنے کپڑوں بدن کی نمائش پر تلی ہوئی ہیں کہ ہمارے کپڑے و بدن کی نمائش ہو، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یعنی کہ وہ ہمارے حدیث و اس کی شرح جو شارح نے لکھی ہے کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اس کی جو شرح پڑھتے ہیں نا جو لکھی ہے علماء نے، تو آج کل کے کئی ایسے مطلب کے معاملات ہیں کہ کپڑے پہن کے بھی جیسے کہ ننگی ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسا بھی ہوگا، عورتیں اس طرح رہیں گی۔ تو اب یہ فرما تو دیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا ہونا ہی ہے جو سا فرما دیا گیا، لیکن کیا ہماری اسلامی بہنیں، ہماری عورتیں اس بات کو نہیں دیکھتی کہ یار ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں باپردہ بننا ہے، ہمارے مطلب کہ ہمیں کیوں غیر محرم کو دیکھ سکے، اجنبی مرد کیوں دیکھ رہے، تو کزن ہی کیوں نہ ہو، دیور اور شیٹی کیوں نہ ہو، میں پردہ کرنے والی ہوں۔ تو اللہ پاک آسانی پیدا کرے گا۔ آپ دعا کریں اللہ پاک خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کے صدقے میں
ان کی با پردہ سوچ کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ایک ڈر و خوف ہونا چاہیے غیر محرموں کے اور اجنبی مردوں کے تعلق سے۔ اور آج کل کی یہ فضول قسم کی جو ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، بے پردگی کرنے والی، آپ کو مطلب عورتوں کو بے پردہ کرنے والی، آپ ان مطلب کہ ان نظروں کی خامیوں، ان نظروں کی خباثت کو سمجھیں۔ میں اپنی اسلامی بہنوں سے عرض کر رہا ہوں، اگر میری پیاری اسلامی بہنوں بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو سیرت پردے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پردے کا بتایا، صحابیات و صالحات اور جتنی بھی نیک خواتین ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن پڑھنے والی ہیں، عبادت کرنے والی ہیں، اللہ پاک سے ڈرنے والی ہیں، آپ ان کی سیرت تو پڑھیں نا۔ ان کی سیرت میں کہاں بے پردگی آپ کو ملتی ہے؟ عبادت و نمازیں ملتی ہیں۔ اور آج بھی دنیا میں وہ علاقے، وہ شہر، وہ ممالک، سارے ممالک کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کئی ممالک کے کئی شہر آپ کو آج بھی ایسے ملیں گے جن میں مردوں کی داڑیاں اور عورتوں کے پردے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آج بھی ملیں گے۔ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جو میں 1444 سے ہجری 2023 کے مارچ کے مہینے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، اس گئے گزرے دور کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اس زمین پر ایسے پورے ملک کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کئی ممالک کے کئی شہر آپ کو ایسے ملیں گے، اسپیشلی وہ انٹیریئر کہلاتے ہیں، اندرون شہر کہلاتے ہیں، جہاں پر آپ کو مردوں کی پوری داڑیاں اور عورتوں کے پورے پردے ملا کریں گے، اور عورتیں باپردہ گھومتی ہیں۔ اسی طرح کے ماڈرن ترین شہروں میں بھی آپ کو باپردہ لڑکیاں ملیں گی، باپردہ عورتیں ملیں گی، حجاب اور نقاب کے ساتھ عورتیں ملیں گی، پورے پردے کے ساتھ ملیں گی۔ یہ بھی تو رہی ہیں اسی دور کے اندر۔ اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا کی ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے اس تمام تر حالات کا مقابلہ کیا اور خود کو باپردہ کیا۔ اور الحمدللہ ان کی عزتیں بھی اللہ پاک کی رحمت سے، ان کی عزتوں کو بھی مدینے کے 12 چاند لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس یہ درخواست ہے۔ مرحبا۔ کال۔ میرا سوال حاجی صاحب سے یہ ہے کہ آج کل کی جو بہن بیٹیاں ہیں وہ پچھلے زمانے کی نسبت تھوڑا سا مختلف ہیں۔ مطلب آج کل کسی بہن کو یا بیٹی کو اگر ہم بولے بیٹا کچن سے پانی لا دو یا ذرا کھانا گرم کر دو، تو وہ ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور اگنورنس کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور وہ اس حوالے سے وہ بات کو سنی انسنی کر کے آگے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اور اگر ان کو کوئی ہم اصلاحی یا کوئی سیرت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کی سیرت کو اپنایا، تو وہ مطلب کان نہیں دھرتی ان چیزوں پہ۔ وہ یہ بولتے ہیں کہ 21ویں صدی ہے، یا یہ کہہ لے کہ انگیج ان ڈفرنٹ ویریس ایکٹیویٹیز آف سوشل میڈیا اینڈ ادر تھنگس۔ تو اس حوالے سے ہمارے صاحب سے سوال تھا کہ کس طریقے سے ہم ان کو سیرت کی ترغیب دیں، اور کس طریقے سے یہ لوگ اس کو سیریس لے کے یا سیرت پہ عمل کریں۔ سب میں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ شروع سے ہی تربیت ہو بچی کی، جیسے وہ 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال ایج پر اسٹیج، اس سے کچھ نہ کچھ طرح کی چیزیں بیان کرتے ہی رہنا چاہیے، اور شروع سے ہی اس کو ان آفات اور فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جس کی وجہ سے یہ سارے صورتحال بنتی ہیں۔ لیکن چلیں اگر ہم آج کی بات کریں کہ اب ہم کیا کریں، ہماری بچیاں بڑی ہو گئی ہیں اور وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں، تو الجھنے سے زیادہ سلجھانے پر غور کیجیے گا۔ مرحبا۔ الجھانا نہیں ہے میٹر کو سلجھانا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اگریسو ہو جائیں گے تو پھر میٹر سلجھے گا نہیں، زیادہ وقتاً فوقتاً یہ کریں، اور ماں اس میں نا زیادہ اپنا رول پلے کرے۔ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ماں الگ سے بیٹھ کر بیٹیوں کو اپنے ان کے والد کے بارے میں، اور والد الگ سے اپنی اولاد کو ان کی امی کے بارے میں اچھی باتیں بتائے کہ بیٹا، جیسے ماں کہے کہ بیٹا ابو آئیں تو یوں کرنا چاہیے، سر پر دوپٹہ لے لینا چاہیے، باپ تھوڑا یوں کرنا چاہیے، تاکہ ایک عزت ہے باپ کی، تعظیم ہے باپ کی، اور باپ کا ایک ادب ہے، اس طرح کر کے بیان کرے۔ پھر اس کو ثواب کی بتائے کہ بیٹا اس میں یہ ثواب ہے، اللہ کی رضا ملے گی، جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے، یوں کر کے نیکی کی طرف اس کا مطلب رجحان ہو۔ اسی طرح والد کو چاہیے کہ اپنی ماں، ان بچوں کی ماں کے بارے میں کہ بیٹا آپ کی ماں کی خدمت اتنی ہے، یہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، کوشش کریں کہ آپ کی ماں کو کچن کی طرف کم جانے دیں، ان کو پانی پیش کریں، ان کے لیے یہ کریں، کھانا کھا لیں تو بیٹا پلیٹیں خود ہی اٹھا لیں، امی کو بولے امی آپ بیٹھے، امی آپ کو کچھ چاہیے، آپ کی امی کی خدمت ہے، تو یوں تھوڑا سا بتائیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ بچے تو آپ ہی کے ہیں نا،
ریئلائز کریں گے تو انشاءاللہ۔ بیٹی اگر یہ بولے کہ ماسی رکھ لیں ایک، وہ سارا کچھ کرتی رہے گی، پانی بھی پلا دے گی، کھانا بھی بنا دے گی، صفائی بھی کر دے گی، اور بھی جو آپ کو چاہیے خدمت کرتی رہے گی۔ تو ماسیاں تو گھر میں ہوتی بھی ہیں، ماسیاں گھر میں ہوتی ہیں، ایسا بھی ماسیاں گھر میں نہیں ہوتی، لیکن یہ کیا ہر جگہ جائے گی جہاں ماسی ملے گی اس کو، جہاں شادی کے بعد جائے گی تو وہاں اس کو ماسی ملے گی، ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ماں باپ کہتے کہ ہم تو ایسے گھر میں بھیجیں گے جہاں ماسیاں، تو کیا ان کے گھر میں پریشانی نہیں آ سکتی؟ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ امیر غریب نہیں ہوتے؟ اور کیا ضرورت ہے اس طرح کی، مطلب ایک گھر گھرستی ہے، گھریلو زندگی ہے، اگر آپ کی اولاد کو الٹرنیٹ دینا پڑے گا انشاءاللہ اگر کام کاج کی طرف چلیں گے، لیکن میں یہی عرض کروں گا شفقت سے، پیار سے، محبت سے آپ دیں، کیونکہ ابھی ناراض ہونے کا ٹائم ہے نہیں، شاید ایسا لگتا ہے ناراض ہوگا تو شاید اس کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ منانے کے لیے آ جائے، چلو 4 دن ناراض رہیں گے، 4 دن میں زیادہ موبائل پہ کھیل لوں گی، پھر جانا ہمیں کو پڑے گا۔ تو یہ مطلب کہ ہے تھوڑا معاملہ ہو تو گیا ہے گڑبڑ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس گڑبڑ کو اللہ نے چاہا تو ہم صحیح کریں گے۔ آپ دعا بھی کریں نا، والدین ہیں، میرے شیخ طریقت امیر سنت فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے، اللہ تو آپ دعا کیا کریں اپنے اولاد کے لیے، اور انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، جتنی خرابی ہے اولاد میں، اب بیٹی کے تعلق سے اگر بات، خدا نہ کرتا بیٹی میں کوئی کمزوریاں ہیں، تو یہ دیکھیں کہ ساری کی ساری کمزوریاں اس میں آ گئی ہیں، ساری کی ساری برائیاں اس میں آ گئی ہیں۔ اگر 100 عادتیں تو 100 میں سے چلو 60 خراب ہیں، 40 تو صحیح ہیں، 70 خراب ہیں، 30 تو صحیح ہیں، 90 خراب ہیں، 10 تو صحیح ہیں۔ کچھ صحیح کی طرف بھی غور کریں گے نا تو کچھ اولاد کی اصلاح کا جو نا جذبہ ملتا رہے گا۔ تو یہ مطلب کہ ہے اپریشیٹ کرنے کی عادت کریں، کوئی تھوڑا تحفہ وغیرہ دینے کی عادت کریں کہ بیٹا کوئی اچھی چیز ہو تو ایسا تحفہ دیتے، یہ چیزیں ہیں، انسان ہیں، ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر، تعلیمی اداروں میں یہی ہوتا ہے، اپریسیشن نوٹ دیے جاتے ہیں، اپریسیشن سرٹیفکیٹس دی جاتی ہیں، اپریسیشن کے طور پر کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ اپریشیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ لیکن میں بیٹیوں سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کما لو، آپ جنت کما لو، جنت کما لو، بس جنت کما لو۔ تمام بیٹیوں سے میں یہی درخواست کروں گا۔ جی کال۔ حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا روزوں سے، تلاوت قرآن سے اور محبت الہی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس کے اندر ہماری بھی تربیت ہو اور ہمیں بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہو۔ ہم اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کریں تاکہ ہماری اولاد بھی نیک بن جائیں، عاشق رسول بن جائیں؟ اولاد کی تربیت کے لیے تو خود اپنا تربیتی والا نظام ہونا ضروری ہے، وہ ایکشن کو فالو کرتی ہے اولاد، عموماً یہی ہوتا ہے۔ تو ہم جتنا نیکی کی طرف رہیں گے انشاءاللہ ہماری اولاد نیکی کی طرف آئے گی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جمعہ کو بڑی ان کی دعا ملتی ہے کہ یہ جمعہ کو غروب آفتاب سے پہلے دعا کیا کرتی تھی، یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا تھا۔ جی آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ جی، کھانا پکاتے ہوئے بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کریں۔ یہ مطلب کہ ان کی عبادت کی ایک تو واقعیت بیان کی ہے، ماشاءاللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ جی کال۔ موضوع چل رہا ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو مخدومہ کائنات جو ہم کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے کتنے تھے؟ دیکھیں سارے جہاں کی سردار ہیں، مطلب ہم سب کی سردار ہے تو مخدومہ کائنات ہی ہو گئی نا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ بیٹے ایک تو امام حسن تھے، ایک امام حسین تھے، اور ایک حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 شہزادوں کو کے بارے میں میں نے پڑھا ہے۔ جی ایسا ہی ان کے نام جیسے حسن، حسین اور محسن، اسی طرح شبر، شبیر اور مشبر، یہ بھی نام بیان کیے گئے ہیں۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا، وقت پروگرام کا ختم ہوا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا فیضان نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ،